حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ حضور ایک خاتون ہے، ملکہ ہے، اور اس کے تحت ہزاروں افراد ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف خط لکھا اور اسے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے، اسے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اب اس خاتون نے پہلے اپنے قاصد روانہ کیے کچھ تحفے تحائف دے کر یہ آزمانے کے لیے، اور جن کو دے کے بھیجا تھا تو انہیں اس خاتون نے کہا تھا کہ اگر تو انہوں نے میرے تحائف کو قبول کر لیا پھر تو سمجھ لینا کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، نبی نہیں، لیکن اگر میرے تحائف کو قبول نہ کیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ جب وہ حضرات بہت سارے تحائف لے کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو وہ تو کچھ سونا لے کے آئے تھے، تو یہاں آ کے دیکھا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے تو پورا فرش ہی سونے کا تیار کروا دیا تھا۔ وہ تو دیکھ کے حیران رہ گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جو حقیر سا تحفہ انہیں اپنا محسوس ہونے لگا، پہلے تو بڑے خوش ہو کے کہ اتنا سامان، اتنا تحفہ ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں دیکھا تو پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا اپنا اکٹھا کیا اور ایک جگہ پر پھینک دیا کہ یہاں اس کی کیا بکات ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق وہ سارا سامان حضرت سلیمان کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ وہ خاتون مسلمان ہو جائے۔ اب جب ان قاصدوں نے جا کر واپس اسے خبر دی اور اطلاع دی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں، اور یہ ملکہ بلقیس ملک یمن میں، اور یمن کا بھی ایک دور دراز علاقہ۔ اب جس تخت پر یہ اپنی مجلس لگایا کرتی تھی ملکہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے مرصع و مزین تھا۔ اب جب یہ وہاں سے آنے لگی تو اس نے اسے 7 کمروں میں بند کیا، ہر دروازے کو تالا لگایا اور باہر ایک پہرے دار بھی مقرر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ خاتون ملکہ آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اب یہ فاصلہ بنتا ہے تقریباً کوئی 1500 میل کا۔ کتنا جی؟ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے یہاں سے لے کر جہاں سے اس ملکہ نے آنا تھا کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 1500 میل کا۔ اب جب وہ خاتون آپ سے صرف 4 سے 5 میل کے فاصلے پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دربار لگانے کے بعد جب وہ خاتون آپ سے 4 سے 5 میل کے فاصلے پر پہنچ گئی، آپ نے اپنا دربار لگایا، اور سارے سامعین کو جمع کیا اور خطاب کیا۔ قرآن کریم میں اس خطاب کا تذکرہ بھی موجود۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے مجلس والو، اے گروہ والو، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر کرتے؟ اب آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں گے کہ جہاں جناب سلیمان علیہ السلام موجود تھے یہاں سے لے کر اس تخت تک کی مسافت کتنی تھی؟ 1500 میل۔ کتنی تھی جی؟ 1500 میل۔ اور وہ خاتون کہاں پہنچ چکی تھی؟ 4 سے 5 میل صرف دوری پر۔ اب اس کو زیادہ سے زیادہ بھی وقت لگتا تو کچھ گھنٹے لگ سکتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ اب تم میں سے کوئی اس کا تخت وہاں سے لے کے آئے۔ اور اس تخت کے بارے میں ہم یہ معلوم کر چکے کہ وہ کوئی جنگل کے اندر تو پڑا نہیں تھا کہ یہاں سے آنے واحد میں کوئی بندہ اٹھے، وہاں پہنچے، اسے وہاں سے اٹھائے اور لے آئے، نہیں، بلکہ وہ تو 7 کمروں میں بند تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، اور دربان بھی موجود ہے کہ اب اگر یہاں اس مجلس سے کوئی شخص اٹھ کے وہاں پہنچے
اولاً تو 1500 میل کا فاصلہ جانے کا اور 1500 میل کا فاصلہ واپسی کا اتنی جلدی طے ہی نہیں ہو سکتا. آج کے جدید ترین دور میں بھی اتنا فاصلہ اتنی کم مدت کے اندر طے کرنا ناممکن ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں جا کر ظاہر ہے ہر کمرے کو کھولنا، پھر نکالنا، پھر آگے جانا بہت مشکل کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس تخت کو کون لے کے آئے گا. قال قرآن کریم سورہ نمل 19واں پارہ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے قال عفریت من الجن. ایک وہاں پر چونکہ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، چرندوں پرند پر بھی، ہوا پر بھی، ہر چیز پر آپ کی حکومت موجود تھی. ایک بہت بڑا جن وہاں مجلس سے ہی کھڑا ہوا. اس نے عرض کیا انا آتی کا بھی، حضور اس تخت کو میں لے کے آتا ہوں، اس تخت کو میں لے کے آتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. اب مجلس سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مجلس لگتی کب تھی اور برخاست کب ہوتی تھی، ختم کب ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. تو اس کا دورانیہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے 4 گھنٹے کا، کہ روزانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس مبارک کتنی دیر لگتی تھی؟ 4 گھنٹے. فاصلہ کتنا تھا؟ 1500 میل جانے کا، 1500 میل آنے کا. کتنا ہو گیا؟ 3000 میل ہو گیا. 3000 میل کا فاصلہ تھا. اب اس نے کہا حضور میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لے لوں گا. اللہ اکبر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اسے فرماتے کہ ٹھیک ہے لے آتے، لیکن نہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو تخت اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے. گویا کہ سلیمان علیہ السلام، اب سارے حضرات حیران ہو گئے کہ اس سے پہلے تخت کون لا سکتا ہے؟ اب اس سے زیادہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. لیکن سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی نگاہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ رہے. جناب سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھ کر جانتے تھے کہ میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو تخت کو اس سے پہلے بھی لا سکتا ہے. بس پھر کچھ ہی لمحات گزرے، قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اسی مجلس سے ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. جس کے پاس ہے، بولیے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور اس تخت کو میں لے کے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ پوچھا کتنی دیر میں؟ پھر جواب سنے اور حیران ہو جائیے. اور قرآن کریم کے اندر یہ تفصیلی طور پر موجود، میرے رب نے اپنے اس بندے کی اس کرامت کا تذکرہ اپنی کتاب لا ریب میں فرما کر اس بات پر سند رکھ دی کہ قیامت تک آنے والے حضرات جس کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ اللہ کے بندے اپنی کرامتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جو صاحب علم جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ وہاں موجود تھا. اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور اس تخت کو میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ اللہ اکبر. قبل ان یرتد الیک طرفک. کہنے لگا حضور دیر کیا لگنی ہے، دیر کیا لگنی ہے، بس آپ کی نظر بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا. فاصلہ کتنا تھا جی؟ بولیے فاصلہ کتنا تھا؟ 1500 میل جانے کا، 1500 میل آنے کا. کہا حضور اس میں دیر والی کون سی بات ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی نگاہ، آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے ہی موجود ہوگا. اور پھر یہ کوئی زبانی کلامی دعویٰ ہی نہیں کیا، عملی بھی ایسا ہی ہوا. صاحب جلالین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائیے، آپ آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی. پھر عرض کیا گیا حضور نیچے کیجئے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیے اور اب نیچے کر لیجئے. بس اتنی ہی دیر لگی تھی کہ تخت وہاں سے یہاں موجود ہو گیا.